ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو ہم دو طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک تو تجسم الابن خدا کی عید ہے یہ کہ ابن خدا جسم میں ظاہر ہوا. جو سینٹا کلاس کا کانسیپٹ ہے، سینٹا کلاس بھی یسوع مسیح کی تعلیم کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو دوسروں کی ہیلپ کرنے کا ہے. میرا نام بشپ فریڈرک جان ہے اور میں چرچ پاکستان میں ڈائسس آف کراچی اینڈ بلوچستان کا بشپ ہوں. کرسمس سیلیبریٹ کیوں کی جاتی ہے؟ کرسمس بیسیکلی جیسا کہ تمام دیگر مذاہب میں اپنے انبیاء اور اپنے رسل کی یاد میں کچھ تہوار منائے جاتے ہیں. کرسچینٹی میں جو کرسمس کا تہوار ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے. اس لیے جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو ہم دو طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک تو تجسم الابن خدا کی عید ہے یہ کہ ابن خدا جسم میں ظاہر ہوا، اور دوسری نام جو ہم اس تہوار کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ یسوع مسیح کی پیدائش کی عید ہم مناتے ہیں اس کو. تو دونوں طرح سے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی جو منائے جانے کی وجہ ہے وہ لامحالہ یسوع مسیح کی ذات ہے جو کہ پاک اور پوتر تھے، اور دنیا کے تمام مذہب ان کی بے گناہی کے معترف ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہیں. کرسمس کا تہوار یسوع مسیح کی ذات کو فوکس کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں جن کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا. تو یہ جو تہوار ہے وہ ایڈونٹ ہم اس کو کہتے ہیں سیزن کو، جو 4 ہفتوں پر بیس کرتا ہے. تو وہ نومبر کے لاسٹ سنڈے سے شروع ہو جاتا ہے. تو لاسٹ سنڈے سے لے کر یسوع مسیح کی پیدائش کے روز تک وہ چلتا ہے سیزن، جس کو ہم ایڈونٹ کا سیزن کہتے ہیں. تو اس کی تیاری تو چرچز میں تو انیشیٹ ہو جاتی ہے لاسٹ ویک آف نومبر سے، تو پھر یہ چلتی رہتی ہے. رسومات سچ ایز پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. عبادت کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، اور عبادت میں بھی چونکہ یسوع مسیح کی پیدائش کو اور ابن خدا کے تجسم کو یاد کر کے اس کو منایا جاتا ہے، اس لیے اس میں جو اہم فوکس ہوتا ہے عبادات میں وہ ان کی پیدائش کے واقعات ہیں. جیسے مجوسیوں کا ذکر کیا جاتا ہے ہوتا ہے، پھر چرنی کا ذکر ہوتا ہے اس میں. تو اس طرح سے پھر جتنی بھی چیزیں یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو یاد کر کے ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کرسمس کانسرٹس ہوتے ہیں، اس میں ڈرامے کی صورت میں ان سارے واقعات کو دہرایا جاتا ہے تاکہ آنے والی نسل جو ہے، جو بچے گروئنگ ایج میں ہیں، ان کو اس تہوار کے ارد گرد جو واقعات جڑے ہوئے ہیں، جیسے فرشتوں کی آمد ہے، فرشتے کا مقدسہ مریم کے پاس آنا ہے، پھر فرشتے کا یوسف کے پاس آنا ہے، پھر گڈریوں کے پاس جانا ہے. تو ان سارے واقعات کو اس ڈرامے کی صورت میں بچوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. صرف ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا. دیکھیں، یہ سینٹا کلاس اور جو کرسمس ٹری ہے، ان کا ڈائریکٹلی یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ کرسمس ٹری اور سینٹا کلاس جو ہے وہ مسیحی تعلیم کو ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کرسمس ٹری کو لیتے ہیں تو کرسمس ٹری کا سجایا جانا کرسمس کے موقع پر اس وقت واضح ہوا جب کوئی مرچنٹ جرمنی جا رہا تھا، تو کہیں پر برف سے ڈھکا ہوا ایک ایروکیریا کا درخت جو ہے وہ اس نے دیکھا. تو وہ جس طرف بھی کھڑا ہوتا تھا تو اس کو 3 کونے نظر، چوتھا کونا تو نظر نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ یہ تثلیث کا پیغام ہے اس کے اندر، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس. تو یہ جو ٹری کا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی اس عقیدے کے تحت انٹروڈیوس کیا گیا. اس کے بعد پھر بعد کے زمانے میں پھر اس کو ڈیکوریٹ کرنا شروع ہو گئے لوگ، اس پر کینڈلز لگا دی، اس پر مختلف لائٹیں لگا دی. جو سینٹا کلاس کا کانسیپٹ ہے، سینٹا کلاس بھی یسوع مسیح کی تعلیم کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو دوسروں کی ہیلپ کرنے کا ہے. یسوع مسیح نے یہ حکم دیا، تعلیم دی. تو سینٹ نیکلس نے اپنے زمانے میں اس بات کو انیشیٹ کیا. اس سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے، لیکن جس کلچر میں یہ ہوا اس کلچر میں اس شخص کو، اس ایکٹ کو ہائی لائٹ کر دیا گیا. اور اب یہ اتنا اس کے اوپر آ گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سینٹا کلاس کا آنا کوئی رسم ہے. یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر کوئی سینٹا کلاس نہیں آیا تھا. یسوع مسیح کی پیدائش پر کوئی کرسمس ٹری سجایا نہیں گیا تھا. تو یہ بات کہ
چیزیں ہیں جو تعلیم کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، جو مسیحی تعلیم ہے۔ دیکھو تہوار منانے کا جو کانسیپٹ ہے اس میں تو ہم اگر دیکھیں تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آزادی تو ہماری ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی منع نہیں کیا جاتا کہ آپ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ ہمارے لوگ باہر بھی نکلتے ہیں، جلسہ جلوس بھی کرتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم سیکورٹی بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک ضرور بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں کرسمس کی چھٹی نہیں دیتی، اس کو قائد اعظم کی چھٹی کے طور پر ڈکلیئر کرتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پینفل ہے۔ ہمیں قائد اعظم کی ذات کے ساتھ بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے اس ملک کے خالق ہیں وہ، لیکن اس میں کرسمس کی چھٹی ڈکلیئر نہیں کی جاتی۔ باقی سب تہواروں کی، ہر مذہب کے تہواروں کی چھٹی ڈکلیئر کی جاتی ہے۔ کرسمس کی چھٹی کو ہائی لائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کرسمس کی چھٹی کو اس کی امپورٹنس بنتی ہے۔ دیکھیے جہاں تک میرا نالج ہے، گورنمنٹ نے جو کوٹا سیٹ کیا ہے، اور کوٹا کئی دفعہ تو اویلیبل ہوتا نہیں ہے، کوٹا سیٹ ہوا ہے، لیکن کہیں کہیں میں ایز چرچ لیڈر فیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی کئی دفعہ کوٹے کو اپروچ نہیں کرتے اور اپنے کو اس لیول پر پیش نہیں کرتے، تو پھر وہ کوٹا رہ جاتا ہے۔ کوٹا تو ہمارا ریزرو پڑا رہتا ہے، لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس لیول پر لاتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ کچھ بچے جو پہنچتے ہیں ان کو اس کوٹے سے بھی کہیں کہیں پیچھے کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تکلیف بھی ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ گورنمنٹ نے مائنورٹیز کے لیے کوٹا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور وہ ہے، اگر وہ سارا بھی اویل ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے، لیکن ہمارے بچوں کی طرف سے بھی کچھ سستی ہے کہ ہمارے بچے وہاں تک پہنچتے نہیں۔ کرسمس کے موقع پر پیغام تو یہی ہے۔ دیکھو کرسمس کا ایک اپنے اندر ایک پیغام ہے۔ کرسمس کا پیغام ہے ٹو اسٹینڈ فار ادرس، ٹو ہیلپ ادرس، ٹو انکریج ادرس۔ دوسروں کا حوصلہ بڑھانا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے اس کی کیپیسٹی میں رکھ کر۔ تو اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ کرسمس جو ہے وہ امن اور سلامتی کا تہوار پیغام لے کر آتا ہے، تو امن اور سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف میں کھڑے ہوں، ہم لوگ کی تکلیفوں کو بڑھائے نہیں۔